أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ ترجمہ: اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھی تو انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اور لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے انہیں معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے ان کے دین کی پیروی کی اور اپنا آبائی دین و مذہب اور کم تولنا کم ناپنا وغیرہ جو کام تم کرتے ہو اسے چھوڑ دیا تو سن لو تم ضرور نقصان میں رہو گے، کیونکہ اس طرح تمہیں تجارتی لین دین میں پورا تولنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کی یہ روش اور ان کی بیمار ذہنیت کا پتہ دیتی ہے کہ احکام الہیہ کی پابندی میں اپنی ناکامی، جبکہ راہ راست پر چلنے میں اپنی ہلاکت اور دین حق پر ایمان لانے میں انہیں محیب خطرات نظر آنے لگے، اور انہوں نے دوسروں کو بھی دین حق سے دور کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس طرح کی بیمار ذہنیت کے حامل افراد کی ہمارے معاشرے میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسلام کے اصول و قوانین کو اہمیت نہ دینے والوں، شریعت کے قوانین میں تبدیلی کی رٹ لگانے والوں، زکوٰۃ کو ٹیکس تصور کرنے والوں، رشوت کو اپنا حق سمجھنے والوں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں، پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف قرار دینے والوں، اسلامی سزاؤں کو ظلم و بربریت شمار کرنے والوں کو چاہیے کہ اہل مدین کے حالات اور ان کے انجام پر غور کریں۔ ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ یہ نعرہ لگانے والے ہیں کہ اگر سودی نظام کو چھوڑ دیا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے اور ہماری ترقی رک جائے گی۔ اس جملے میں اور اہل مدین کے جملے میں کتنا فرق ہے، اس پر غور فرما لیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ: تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرح سے سمجھانے، عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس آیت میں کہ اہل مدین کو شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، جبکہ سورہ ہود میں اس طرح ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا۔ تفسیر ابو سعود میں ہے، ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ جیسے سورہ ہود میں ہلاکت کی نسبت سبب قریب یعنی خوفناک چیخ کی طرف کی گئی، اور دوسری جگہ جیسے اس آیت میں سبب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث فرمایا تھا اور اہل مدین کی طرف بھی۔ اصحاب ایکہ تو ابر سے ہلاک کیے گئے اور اہل مدین زلزلہ میں گرفتار ہوئے اور ایک ہولناک آواز سے ہلاک ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ ترجمہ: وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے، شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تو وہ ہلاکت و بربادی سے دوچار ہو گئے۔ ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی، ایسے ویران ہو گئے کہ وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی، اور ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ کانوا هم الخاسرین، وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان پر ایمان لا کر ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا
تو وہ معاشی بدحالی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تنبیہ فرمائی کہ جس خوف کی وجہ سے وہ قبول ایمان سے دور تھے وہ درست ثابت نہ ہوا، بلکہ نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لا کر ان کی شریعت کی پیروی کی وہ تو دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی ان کی دنیا تو برباد ہوئی، اس کے ساتھ آخرت بھی برباد ہو گئی۔ لہذا نقصان تو ان لوگوں نے اٹھایا ہے جو سرکش اور نافرمان تھے، نہ کہ انہوں نے جو تابع اور فرما بردار تھے۔ اہل مدین کے حالات میں ان لوگوں کے لیے بہت عبرت ہے کہ جو محض نام نہاد اور بے بنیاد اقتصادی زبوں حالی کے خوف سے شریعت اسلامیہ کے واضح احکام میں رد و بدل کرنے کے لیے پیچ و تاب کھاتے نظر آتے ہیں، ایسے حضرات کو چاہیے کہ مدین والوں کے حالات کا بغور مطالعہ کریں اور اپنی اس روش کو بدل کر صحیح اسلامی سوچ اپنانے کی کوشش کریں اور معاشی بہتری کے لیے اسلام کے دیے ہوئے اصول و قوانین پر عمل کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے یہ اقتصادی اور معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ ترجمہ: تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ ان کی بے جان نعشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے جو کلام فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، بے شک اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اور اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سنایا۔ مردوں کے سننے کی قوت سے متعلق بخاری شریف میں ہے، جب ابو جہل وغیرہ کفار کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا کہ تو کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر روحیں نہیں۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ پچھلی امتوں کے احوال اور ان پر آنے والے عذابات کے بیان سے مقصود صرف ان کی داستانیں سنانا نہیں، بلکہ مقصود نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے۔ ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جن سے عرب کے لوگ واقف تھے، جن کے کھنڈرات عربوں کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں کے ارد گرد واقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادستی اور غلبہ و اقتدار کی بڑی شہرت تھی، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث ان کی تباہی اور بربادی کے دلخراش واقعات ہوئے جو سب کو معلوم تھے۔ یہ واقعات اور حالات بتا کر انہیں آگاہ کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی تعلیمات کو کامل اور مکمل صورت میں تمہارے پاس لائے ہیں جو پہلے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے زمانے میں دیں۔ اگر تم نے بھی انکار کیا اور سرکشی کی روش اختیار کی تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوتا آیا ہے۔ دونوں جہاں کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لو، تمہیں دنیا آخرت دونوں میں سربلندی نصیب ہو جائے گی۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة
حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ترجمہ: اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے اور وہ کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص قوموں یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کے تفصیلی حالات اور ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب اور اس کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں تمام امتوں کے اجمالی حالات اور ایک عام اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی علاقے یا شہر میں کوئی نبی مبعوث کیے گئے تو وہ اس جگہ بسنے والوں کو شرک سے بچنے، اللہ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے، اپنی صداقت کے اظہار کے لیے روشن معجزات دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، مگر اس کے باوجود جب وہاں کے باسی اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہردرمی سے بات نہ آتے تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل نہ کر دیا جاتا، بلکہ پہلے انہیں طرح طرح کے مصائب و آلام، سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا تاکہ اس طرح ان کا دماغ ٹھکانے آئے اور باطل مذہب چھوڑ کر حق مذہب کے سائے رحمت میں آ جائیں، اور اگر یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتا تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے، اولاد کی کثرت، مال کی زیادتی، عزت وقار میں اضافہ، قوت و غلبہ وغیرہ ہر طرح کی آسائشیں انہیں مہیا کر دی جاتی تاکہ اس طرح وہ اپنے حقیقی محسن کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے بیدار نہ ہوتے اور نعمتوں کی بہتات کے باوجود بھی ان کا دل اپنے مہربان اور کریم پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے۔ یہ سب بیان کرنے سے مقصود کفار قریش اور دیگر کفار کو خوف دلانا ہے تاکہ وہ اپنی کفر و سرکشی سے باز آ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائیں۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ جب نافرمان قومیں مصائب و آلام کا شکار ہو جائیں تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ان سختیوں اور تکالیف سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو منا لیتے کہ یہ تباہ کن بارش یا قحط سالی یا زلزلہ یا آندھی طوفان جس نے تباہی بربادی مچا دی اور سب کچھ نیست و نابود کر دیا، یہ ہمارے باپ دادا کو بھی ایسے ہی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی دخل نہیں، اور نہ ہی یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری، کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم و تعدی کی سزا ہے، بلکہ یہ سب موسمی تغیرات کا نتیجہ ہیں اور زمانے کا دستور ہی یہ ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے اور کبھی راحت۔ ان گزری ہوئی قوموں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر ذرا غور کر لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی کون سی مصیبت ہے جس سے ہم دوچار نہیں۔ اب بھی طوفان، زلزلے، سیلاب آتے ہیں، لیکن ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سائنسی تحقیقات پر غور کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوں ان کا تماشا دیکھا جاتا ہے۔ بقیہ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، توبہ کی طرف راغب ہونا، بارگاہ الہی میں رجوع کرنا، برے اعمال چھوڑ دینا، نیک اعمال میں مشغول ہو جانا، ظلم و ستم اور بددیانتی کو چھوڑ دینا، یہ سب کچھ پھر بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ افسوس ہمارے دل کی سختی کا
یہ عالم ہے کہ طوفان کا سن کر اللہ سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف طوفان کا نظارہ کرنے دوڑتے ہیں، گویا آنے والے طوفان جو ممکن تھا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو اسے بھی اپنی تفریح کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ زلزلہ یا سیلاب کی تباہی دیکھ کر عبرت پکڑنے کے بجائے ان مصیبت زدوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے لگ گئے۔ ان مصیبت کے ماروں کے لیے امداد، رقص و سرور کی محفلیں سجا کر، بے حیا عورتوں کے ڈانس دکھا کر، فحش اور گندے گانے سنا کر جمع کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بادل، آندھی وغیرہ کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا تھا، اسے اس حدیث پاک کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کبھی حجرت سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جب ان قوموں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اطاعت و فرما برداری کرتے تو اس صورت میں آسمانی اور زمینی برکتیں انہیں نصیب ہوتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کرتے اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے باز رہتے تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی۔ وقت پر نافع اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت پیدا ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مصائب دور کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے جائز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے تاکہ وہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہماری حاجت پوری کر دے۔ اس لیے بارش کے لیے نماز استسقاء اور گرین میں نماز کسوف پڑھتے ہیں، جہاں ہم ظاہری اور باطنی مسائل کی دوری کے لیے احادیث میں مذکور چند اعمال ذکر کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ: اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلوں کی شکل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے جھٹلایا، یعنی ایمان لانے کی صورت میں
تو ہم انہیں زمینی اور آسمانی برکتوں سے نواز دے، لیکن وہ ایمان نہ لائے اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے لگے تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو تو رزق میں وسعت اور فراخ دستی سعادت ہے، اور جب ناشکرہ ہو تو یہ اس کے لیے وبال ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون۔ ترجمہ: کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہوں۔ یہاں بستیوں والوں سے مراد مکہ مکرمہ اور آس پاس کی بستیوں والے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر اس بستی کے افراد ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی غفلت کے اوقات میں، مثلا رات کو سوتے وقت یا دن میں اس وقت جب یہ کھیل کود میں پڑے ہوں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، کیونکہ عذاب الہی اکثر غفلت کے وقت آتا ہے، اور غفلت زیادہ تر رات کے آخری حصے میں یا پورے دن چڑھے ہوتی ہے۔ ان آیات میں جہاں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، وہاں مسلمانوں کو بھی نیک اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کی رغبت دی ہے اس میں رغبت رکھو، اور جس چیز سے یعنی اپنے عذاب، جھڑک اور جہنم سے ڈرایا ہے اس سے بچو اور ڈرو۔ اگر جنت کا ایک قطرہ تمہارے ساتھ دنیا میں ہو جس میں تم اب موجود ہو تو وہ تمہارے لیے اسے اچھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں آ جائے تو وہ اسے تم پر خراب کر دے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ: کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ مکر کے لغوی معنی ہیں خفیہ تدبیر، جبکہ عام محاورہ میں دھوکہ اور فریب کو مکر کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کا لغوی معنی یعنی خفیہ تدبیر مراد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خاص غضب کا ذکر ہے، چنانچہ فرمایا گیا، کیا کفار اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں اور اس کے ڈھیل دینے اور دنیاوی نعمتیں دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ سن لو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں، اور اس کے مخلص بندے اس کا خوف رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف کا دل سے نکل جانا سخت نقصان کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا، یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے، لہذا ہر وقت اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ترغیب کے لیے چند حکایات پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبرائیل، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئیں کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی مجھ سے بے خوف نہ ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے، واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اگر تو نے رب تعالیٰ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے ان سے کہا، اے ابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے میری نور نظر، تیرا باپ رات کو سونے سے ڈرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ پہلے مذکور آیت کی طرف تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ 40 برس تک نہیں ہنسے، جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہیں جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو، اور جب گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ جب ان سے اس قدر غمگین اور خوفزدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ ترجمہ، اور کیا وہ لوگ جو زمین والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اس بات نے بھی ہدایت نہ دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سنتے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے کفار کا تفصیلی اور اجمالی حال بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں ان واقعات کو بیان کرنے کی حکمت کا ذکر ہے کہ یہ واقعات ان موجودہ کافروں کی ہدایت کے لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان سے یہ عبرت پکڑیں اور ایمان لائیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو قوم نوح، قوم سمود اور قوم مدین کے بعد ان علاقوں میں آباد ہوئے ہیں، اتنے کم فہم اور نادان ہیں کہ یہ لوگ گزشتہ قوموں پر عذاب کے آثار دیکھ کر اتنی عبرت بھی حاصل نہیں کرتے کہ جن کی سرزمین کا انہیں وارث بنایا گیا، ان کا نافرمانی کے سبب کتنا برا انجام ہوا۔ کیا ان لوگوں کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جس رب قدیر نے پچھلی قوموں کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی، وہ آج انہیں بھی سزا دینے پر قادر ہے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے واضح فرما دیے اور گزشتہ امتوں کی مثالیں بھی بیان فرما دیں، وہ اس کے بعد بھی اپنے کفر اور سرکشی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، جس کے سبب وہ کسی حق بات کو قبول کرنے کے لیے سنتا ہی نہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے ہر طرح سے انہیں نصیحت کرنے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں، آپ کی تبلیغ کے مؤثر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں کفر و ہٹ دھرمی کی سزا دینے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور بستیوں سے وہ 5 بستیاں مراد ہیں کہ جن کے احوال کا ذکر
پہلے آیات میں گزرا، یعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں ان بستیوں اور ان میں رہنے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے حالات اور ان کے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے معاملات کی خبر دیتے ہیں، تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں کہ ہم رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی ان کے دشمن کفار کے مقابلے میں کیسی مدد فرماتے ہیں، اور کفار کو ان کے کفر و عناد اور سرکشی کی سزا میں کس طرح ہلاک کرتے ہیں۔ لہذا مشرکین مکہ کو چاہیے کہ پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، ورنہ ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ارواح میں میثاق کے دن وہ لوگ جس چیز کو دل سے جھٹلا چکے تھے کہ صرف زبان سے بلا کہہ کر اقرار کر لیا اور دل سے انکار کیا تھا، اسے نبی سے سن کر بھی نہ مانے بلکہ اسی انکار پر قائم رہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے اور عذاب کا معائنہ کروانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے دیں، تب بھی وہ اس چیز کو نہ مان دے جسے وہ پہلی زندگی میں جھٹلا چکے تھے۔ نبیوں کے معجزات دیکھنے سے پہلے جس چیز کو جھٹلا چکے تھے اسے معجزات دیکھ کر بھی نہ مانے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری پر پہلے دن جس کا انکار کر چکے تھے، آخر تک اسے نہ ماننے جھٹلاتے ہی رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہیں ہلاک کر دیا، اسی طرح آپ کی قوم کے ان کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ لکھ چکا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اس آیت سے مراد وہ وعدہ اور عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن ان سے لیا تھا، یا مراد یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی تو عہد کرتے کہ یا رب اگر تو ہمیں اس سے نجات دے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، پھر جب نجات پاتے تو اس عہد سے پھر جاتے اور ایمان نہ لاتے۔ آیت میں عہد کی جو دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اپنے احوال پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی عملی اعتبار سے ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ کوئی بیمار پڑتا ہے یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ اے اللہ ایک مرتبہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، دوبارہ ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزاروں گا۔ مگر جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوتی ہے تو یہ سب عہد و پیمان پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں اور وہی پرانی موج مستی اور غفلت و معصیت کی زندگی لوٹ آتی ہے۔